رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، بخشش و مغفرت کا، بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان۔ جی کالرز کا سیگمنٹ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا سوال ہے؟ کیا جی میں آصف نظامی بات کر رہا ہوں چیچا وطنی سے۔ آپ کا سوال کیا ہے آصف صاحب؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ظہر کی نماز رہ جائے کسی وجہ سے قضا ہو جائے تو عصر کی نماز سے پہلے ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ظہر تو کی کس نماز طرح پڑھ سکتے ہیں؟ 4 فرض پڑھیں گے یا پوری پڑھیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا سوال؟ جی سوال میرا یہ ہے کہ دوران نماز اگر وضو ٹوٹ جائے ٹھیک ہے، تو مقتدی کا یا امام کا تو اس کے حوالے سے کیا ہے؟ دونوں کی آپ کو انشاءاللہ گائیڈ لائن دیتے ہیں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سلمان بھائی میرا یہ سوال ہے کہ وہ میری تایازاد بہن ہے، میری کزن ہے، ان جی کے متعلق میرا سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے ہسبینڈ کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی، اچھا تو ان کا جھگڑے میں ان کے منہ سے نکل گیا کہ پتہ نہیں کب تم سے میری جان چھوٹے گی، تو ان کے ہسبینڈ نے ان سے بولا کہ جو چلی جاؤ، روکا کس نے؟ اچھا تو اس کے بارے میں سوال ہے، مفتی چلی صاحب جاؤ سے روکا یہ کس نے؟ کہتے ہیں اچھا کہ صرف یہی الفاظ ہیں، چلی جاؤ روکا کس نے؟ ہاں چلی جاؤ، روکا کس نے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اور انہوں آپ ان الفاظ کی حیثیت سمجھنا چاہتی ہیں کہ اس سے کیا؟ ٹھیک ہے نکاح کے، ہاں مفتی صاحب سے نکاح کے طور پہ مطلب کہ نکاح کے معاملے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا جیسے۔ اچھا ٹھیک ہے مفتی صاحب، وہ مطلب پوچھنا چاہوں گا عام معمول میں بھی انسان یہ زبان استعمال کرتا ہے غصے میں، کس نے روکا ہے چلی جاؤ۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام جناب، کیا ورحمۃ اللہ سوال وبرکاتہ۔ کیا سوال ہے آپ کا؟ جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ہم جب بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی آتا ہے جی تو ساتھ لکھتے بھی اور پڑھتے بھی ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ اگر عنہ۔ ہم ٹھیک جو ہے، لکھتے ہیں جو پڑھتے ہیں نا تو وہ ان کے جو والد کا نام لکھا جاتا ہے اس کے ساتھ پڑھتے ہیں، والد کے نام کے ایسا ساتھ بھی پڑھنا پڑھ لیتے ہیں؟ صحیح۔ بعض کا کافر ہے نا تو ان کے ساتھ پڑھنا پھر کیسا ہے؟ کیونکہ پڑھنا والدین تو بعض پہلے کے، چاہیے نا۔ ٹھیک ہے، ہم پڑھنا پورا تو پہلے جب چاہیے نام نا۔ لیتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کنیت بھی آتی ہے، اور پھر کنیت کنیت بھی آتی ہے۔ کر پورا نام لے کر ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں بعض دائرہ اسلام میں نہیں آ سکے تھے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ حرم شریف میں جب عورتیں جاتی ہیں تو وہ حرم میں نماز پڑھنا ان کے لیے افضل ہے یا ہوٹل میں جا کے پڑھیں؟ حرمین طیبین میں جب عورتیں جاتی ہیں حرم میں نماز پڑھنا افضل ہوگا یا ہوٹل میں؟ اور کیا سوال؟ دوسرا سوال بھی ہے میرا۔ دوسرا سوال ہے کہ پیزے کے اوپر جو چیز استعمال ہوتی ہے چیٹر یا موزریلا، وہ حلال ہے یا حرام؟ آپ تھوڑا آہستہ بولیں گی، ٹھہر کے تھوڑا۔ ہاں پیزے کے اوپر جو چیز استعمال ہوتی ہے چیٹر یا موزریلا، چیز وہ کھا سکتے ہیں یا چیٹر نہیں کھا چیز سکتے؟ وغیرہ حلال ہے کہ حرام وہ ہے؟ حلال ہے یا نہیں؟ اچھا اور کیا؟ اور پنیر؟ تیسرا سوال ہے کہ اگر کسی چیز پہ حلال لکھا ہوا ہے تو اس پہ مطلب شک میں پڑھنا چاہیے کہ کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے، حرام ہے کہ صحیح، حلال ہاں ہے؟ اکثر پروڈکٹس میں ایسا ہوتا ہے، ہمارے لوگ جانچ ایک اور بھائی، ایک میں۔ اور جی سوال، مفتی صاحب کا نمبر مل سکتا ہے؟ مل جائے گا، آپ کو مل جائے گا، دے دیں گے۔ جی السلام علیکم وعلیکم السلام جناب، کیا سوال ہے آپ کا؟ جناب۔ سوال میرا یہ ہے کہ آج میں نے روزہ رکھا ہے، یعنی اذان ہو گئی، آدھی اذان ہو رہی تھی اور میں نے روزہ رکھ لیا، کوئی چیز کھایا پیا نہیں، تو میرا روزہ ہو جائے گا؟ آدھی اذان ہو گئی تھی مطلب میں سمجھ نہیں رہا ہوں، اس وقت تک کھا رہے تھے آپ؟ آدھی اذان نہیں تک؟ نہیں، کھایا پیا کچھ چیز بھی نہیں ہے، بس نیند سے او اٹھا ہو، بس۔ جب آنکھ کھلی تو آدھی اذان ہو چکی تھی فجر کی؟ جی اچھا چلیں ٹھیک کھایا ہے، پیا کوئی چیز نہیں ہے، نہ پہلے نہ بعد میں۔ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ ایک اور نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک بھتیجا ہے احمد، جی اس کو فل بیری ہے، اچھا ٹھیک ہے، فل بیری کا علاج چاہیے، اس کا پوچھنا ہے کہ قرآن سے کو بتا دیں میں۔ قرآن سے کوئی وظیفہ؟ اچھا پھول بیری، ٹھیک ہے بتائیں گے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام، یہ جی پتہ کرنا تھا زکوٰۃ صدقہ زکوٰۃ صدقہ اور یہ فطرانے اس میں کیا فرق ہے، اور زکوٰۃ کا جو پیسہ والدین اور ساس سسر کو دے سکتے ہیں جو بوڑھے اس کا قابل نہیں پہنچ نہیں سکتے؟ زکوٰۃ صدقہ فطرانہ میں کیا فرق ہے، اور زکوٰۃ کا پیسہ والدین کو جو بوڑھے ساس سسر ہیں، مدر ان لا فادر ان لا کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، یہی سوال ہے آپ کا؟ اور والدین کو Done. جو والدین ہیں ان کے والدین کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اوکے نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جناب، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کا کیا سوال ہے؟
میرے 2 سوال ہیں اور مجھے مفتی محمد شہزاد عامر صاحب کا نمبر چاہیے. سوال پوچھیے, نمبر مل جائے گا. پہلا سوال یہ ہے کہ ایک بندہ مسواک استعمال کرتا ہے, وہ دوسرا بندہ استعمال کر سکتا ہے نہیں؟ اچھا, اور مسواک ایک بندہ استعمال کرتا ہے, دوسرا کر سکتا ہے وہی مسواک. جی, اور کیا سوال ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ بقرہ اور سورۃ آل عمران کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. میں سمجھا نہیں بھائی, آواز کٹ گئی تھی, پھر بولے. سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی فضیلت. اچھا ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے محترمہ؟ جی مجھے پوچھنا تھا کہ ہسبینڈ کا وائف سے پوچھنا کہ بھی پاکٹ منی جو اس کو ملتی ہے وہ کہاں خرچتی ہے, یہ کیسا ہے شریعت میں, اس کا کیا حکم ہے؟ دوسرا یہ کہ اگر کوئی دوسری شادی کر لے اور اس کو یہ کہنا کہ یہ گھٹیا حرکت ہے تو شرعی طور پہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور تیسرا یہ بیوی کا کہنا شوہر کو؟ جی نہیں کسی کا بھی کہنا, ہاں عام طور سے بھائی نے, ہاں جی بیوی کے بھائی نے دوسری شادی کی ہے تو بیوی کے شوہر نے اس کو کہا کہ یہ گھٹیا حرکت ہے. اچھا, تو شرعی طور پہ اس کی کیا حیثیت ہے, یہ کیا کفر ہے کلمہ ہے؟ پہلا سوال آپ کا کیا تھا؟ خرچی کا پوچھنا. پاکٹ منی جو شوہر دیتا ہے نا بیوی کو, اب وہ بیوی سے یہ پوچھے, اس کا چیک ان بیلنس رکھے, کہاں خرچ کی, ہاں جی کہ کہاں خرچ کی ہے. اور کسی بھی شخص کا کسی کو یہ کہنا کہ گھٹیا حرکت, استغفر اللہ, ظاہر ہے سنت ہے, شادی جو ہے اس کی گھٹیا حرکت ہے, تو یہ کیا کفر ہے کلمہ ہے؟ کل بھی اس پہ بات ہوئی تھی, آج بھی علماء کرام سے کریں گے انشاءاللہ. ایک اور, جی آپ کا کوئی اور سوال ہے؟ ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میں جو بیوی کی طرف اٹریکٹ ہوا ہوں تو میں سر پہ ہر وقت ٹوپی رکھتا ہوں, گھر میں تھوڑے سے اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم ہر وقت سر پہ ٹوپی کیوں رکھتے ہو, تو اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہر وقت سر پہ ٹوپی گھر پہ رکھنا ضروری ہوتی ہے یا آپ باہر جاتے ہوئے گھر پہ سر پہ ٹوپی؟ بعض معاملات میں معمولات میں رعایت ہے یا نہیں. اچھا جی ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی سلمان کیا حال ہے, ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک. کیا سوال ہے آپ کا؟ یہ چند سوالات ہیں, پہلے مجھے اجازت دیں کہ 2-3 سوال کر سکتے ہیں؟ 2-3 لیکن جلدی کرنے, ٹھیک ہے؟ جی جی چلیں, ریپڈ آپریشن, بسم اللہ. جی جی, پہلا سوال تو یہ ہے کہ بچوں کو نماز کی طرف لے کے آنا ہے نا, ٹھیک ہے, تو انہیں ہم کس طرح آہستہ آہستہ تھوڑے سے زیادہ کی طرف, کیا ہم ان کو پہلے صرف فرض کے بارے میں, یعنی ان کو فرض کی پابندی جو ہے وہ ڈالنا شروع کریں؟ اچھا ٹھیک ہے. اور پھر اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر یہ نہ وہ اس چیز کے ان میں عادت پختہ ہو جائے کہ ہم نے تو فرض ہی پڑھنے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر سنت موقدہ, غیر موقدہ اور نفل آہستہ آہستہ ہم بچوں کو ادھر لے کے آئیں تو کیا یہ بہتر ہے؟ ٹھیک ہے. اور جی دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں حکم ہے کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور برے مردوں کے لیے بری عورتیں. اچھا جی, اور اگر آج کے معاشرے کی بات کریں تو بالکل 50-50 جو ہے وہ ریشو جا رہی ہے. صحیح ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یا تو ہمارے ہاں تربیت کی کمی ہے یا دین سے دوری ہے. پلیز. ٹھیک ہے, ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے؟ سوال ہے کہ جمعۃ الوداع اللہ تعالی قضا عمری نماز جڑی پڑھنو نہیں تے جڑے نفل قضا عمری نے انہاں وچ کیا پڑھنا پینا؟ ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ الوداع میں قضاء عمری جڑی پڑھنے, قضاء عمری جمعۃ الوداع پڑھنا کیا اس میں پڑھنا کیا. اچھا جی, ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہم پنصورتا میں ضرورت آج پڑھتے ہیں تو وہاں ہوتا ہے خاتم النبیین اور دوسرے میں خاتم النبیین, یہ زیر اور زبر کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے, تو یہ بتا دیں. اور اسی طرح درود ہزارہ میں بھی یہی ہوتا ہے, الفا الفی ہے اور کہیں الفی مرتين ہے, تو یہ بتا دیں. اور دوسرا بات ہے, ٹھیک ہے میری بہن, بتائیں گے آپ کو, بتائیں گے کہ حضرت. جی کالر, اگلے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ میرے 2-3 سوال ہیں بھائی. پوچھیں بھائی, جلدی پوچھیں تھوڑا سا پلیز. تو میں نے پوچھا تھا جو حقدار ہے معذور ہے اس کو فطر اپنا نہیں دینا یا بیوی بچوں کا بھی ماں باپ کا بھی نہیں دینا؟ تیسری بار یہ سوال آیا بھائی, یہ سوال تیسری بار آیا آپ کا, ہم نے اس کا جواب دیا بھی تھا پہلے بھی. آپ پروگرام دیکھا کریں نا, جواب آپ کو سب جواب ابھی دے دیں, اس کا دے دیں گے. حضرت کی کل بھی یہ ہوا تھا. دوسرا سوال بتائیں, دوسرا سوال بتائیں. اچھا یہ آواز کٹ رہی ہے, فطرے کا سوال آواز نہیں آ رہی. جی نے کہا ہے کہ خود فطرے کا خود تیسری بار یہ سوال ہے, تیسری بار جواب دے چکے. معذور ہے تو یہ فطرہ دینا چاہتے ہیں؟ نہیں, کہتے ہیں کہ وہ ویسے تو وہ فطرہ لیتے ہیں, تو کیا ان کو دینا بھی ہے؟
دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، چونکہ کوئی صاحب نصاب ہو تو فطرہ اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ دے. جو صاحب نصاب نہیں، آپ تو یعنی غالباً شریف فقیر ہیں کہ آپ فطرہ لیتے ہیں، آپ مستحق ہیں کہ فطرہ لیتے ہیں. جب آپ لیتے ہیں تو آپ پر دینا نہیں ہے، آپ دیں گے نہیں، آپ نے لے لیا بس یہ کافی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. میں یہ پوچھا تھا کہ جمعے کی نماز آپ ٹی وی پہ پڑھاتے ہیں، وہ بند کر دیا، کیا وجہ شرعی طور پہ غلط ہے؟ کیا جمعے کی نماز جمعے کی نماز اس چینل پہ پڑھایا کرتے تھے. جی جی جی. لیکن وہ آپ بند کر دیے، نہیں پڑھاتے. کیا شرعی طور پہ بند ہوئی ہے یا ویسے ہی بند ہے؟ نہیں، یہ رمضان بھائی جان، بھائی یہ رمضان مبارک کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے نا، تو رمضان مبارک میں جو عام پروگرامز ہوتے ہیں جیسے مفتی صاحب کے، علامہ صاحب کے ہیں، وہ پروگرامز رمضان کی وجہ سے صرف بند ہوتے ہیں. رمضان کے بعد کنٹینیو کر لیے جائیں گے، آپ فکر نہ کریں. ٹھیک ہے. کوئی اور سوال؟ ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرے 3 سوال ہیں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میری والدہ درود شریف پڑھتی ہیں تو وہ جو آخری حصہ ہے اللہم بارک علیہ وہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، ریپیٹ کر. اس کا کوئی گناہ تو نہیں ہوگا ان کو؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ کہ ہمارا گھر، کیونکہ ہم خود ایک مطلب ملازم ہے، تو ہمیں چھوٹا سا ایک سرونٹ کوارٹر ملا ہوا ہے جو کہ صاف نہیں ہے، جہاں پہ ہم نماز ادا کر سکیں. صحیح. تو اس کے بارے ہم مطلب ایک ہی صرف چارپائی ہے جو تھوڑی سی مطلب صاف ہے، تو اس کے بارے میں ہم مطلب کیا کریں نماز کا؟ ٹھیک ہے. اور کیا سوال ہے؟ اشارے سے پڑھ سکتے ہیں. اور میرا آخری سوال یہ ہے کہ میری والدہ کی مطلب جو میرے ماموں ہے یا میری خالہ یا جو بھی ہے، وہ سب یہ کہتے رہتے ہیں میری والدہ کو کہ تمہارے دعائیں اس لیے نہیں قبول ہوتی اور تمہارے وظیفے اس لیے نہیں قبول ہوتے کیونکہ تم گنہگار ہو یا تم جہنمی ہو، تم تو جنت کو نہیں جاؤ گے اور ہم سب جائیں گے. تو اس کے بارے میں مطلب کیا کون کہتا ہے؟ ماموں کہتے ہیں آپ کے؟ ماموں؟ میرے ماموں، میری خالہ، اور کبھی کبھی مطلب میرے والد صاحب بھی ان کو کہہ دیتے ہیں. تو بیٹا کیوں کہتے ہیں ایسا؟ بلا وجہ؟ جی بلا وجہ ہی. اچھا چلیں ٹھیک ہے. بہرحال سوالات ہمارے پاس ہیں، مفتی صاحب جواب دیں گے. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی میرا سوال یہ تھا کہ میری امی نے نا کمرہ دیا ہوا ہے اوپر. ٹھیک ہے. تو میں بھی ان کے پاس کرائے پہ ہی رہتی ہوں. ٹھیک ہے. تو میں اب کرایہ دینا مشکل ہے، تو میں اگر وہی پیسے میرے پاس جمع ہو گئے لاکھ روپیہ، ٹھیک ہے، تو میں گروی والوں کو دے دوں اور وہ پھر جو کرایہ دیں وہ میں ان کی آپ کی والدہ اوپر کرائے پہ رہتی ہیں؟ نہیں، میری والدہ کا اپنا گھر ہے لیکن انہوں نے اوپر والا کمرہ کرائے پہ دیا ہوا ہے. اوپر والا کمرہ؟ اچھا. اور نیچے والا کمرہ میرے پاس کرائے پہ ہے. ٹھیک ہے. تو میں چاہ رہی ہوں کہ میں ان کو گروی والوں کو پیسے دے کے وہ جو کرایہ دے وہ میں اپنا کرایہ دیتی ہوں، تو یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ کون سے والوں کو پیسے دے کے؟ گروی والوں کو؟ ہاں جی. آپ نے کیا گروی رکھوایا؟ مطلب کمرہ ہے اوپر والا، وہ کسی نے گروی لیا ہوا ہے اور کرایہ وہ آدمی لیتا ہے. اچھا، کسی نے گروی رکھوایا ہوا کمرہ لیکن وہ کرایہ لیتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا سوال. آپ کا سوال سمجھ نہیں آ رہا. میری امی کو پیسوں کی ضرورت تھی اور ٹھیک ہے. ایک منٹ. اس نے پیسے دے ٹھیک ہے. ایک منٹ. گروی لیا. ٹھیک ہے. پوچھتے ذرا. انہوں نے وہ کمرہ گروی دیا ہے کسی کو؟ ہاں جی. اس سے پیسے لے لیے ہیں. اب جو رہ رہا ہے؟ اس سے پیسے لے لیے ہیں. جو رہ رہا ہے وہ کرایہ اس آدمی کو دے رہا ہے. اچھا، آپ کے پاس کسی نے کمرہ گروی رکھوایا تھا، آپ نے کرایہ پہ دے دیا؟ میری امی کا گھر ہے جی، اور اوپر والا جو کمرہ ہے وہ گروی دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. دیا ہوا ہے کسی کو. ٹھیک ہے. کسی نے پیسے دے کے وہ کمرہ لے کے آگے کرائے پہ دے دیا. اس نے آگے کرائے پہ دے دیا، وہ کرایہ لے رہا ہے؟ ہاں جی. اچھا. وہ کرایہ لے رہا ہے لیکن میں بھی کرائے پہ ہی امی کے گھر میں رہ رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو میں چاہ رہی ہوں کہ میں اس گروی والے کو پیسے دے کے جو وہ کرایہ لیتا ہے وہ کرایہ میں لے کے آپ لینا شروع کر دیں اپنی بات. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. سوال اب سمجھ آ گیا آپ کا. لاسٹ کال ہے، اس کے بعد بریک لیں گے. جی السلام علیکم. مفتی صاحب کا نمبر چاہیے تھا. اچھا چلے مل جائے گا. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے پھر ملاقات. اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، بخشش و مغفرت کا، بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان. جی ناظرین، لائیو ٹیلی فون کالز آپ نے کی ہیں اور سوالات بہت سارے جمع ہوئے. مفتی صاحب آپ جوابات کی طرف آئیے گا. بسم اللہ. بالکل آپ کے حکم کے مطابق جوابات کی طرف آگے. عرض ہے میری آپ سے. مفتی صاحب سب سے پہلے آپ شیخ الوظائف ہیں، وہ جو ایک بہن نے پوچھا ایک بیماری کا وہ وظیفہ آپ ہی بتا سکتے ہیں، رات کو بھی دن کو بھی آپ کے ماشاءاللہ
वज़ाइफ का सिलसिला बहुत कामयाब जा रहा भाई है। ने ये पूछा कि बच्चे को फुलबेरी हुई है, जिसको फंगस भी कहते हैं मेरे ख्याल में। देखिए, सबसे पहले तो इसका इलाज जो है वो करवाएं, जो इसके मतलब स्पेशलिस्ट हैं उनके पास जाएं, उनसे बच्चे का इलाज करवाएं। और ये वजीफ़ा नंबर 1 है, ये दवा, ये जो है ना दवा है। और दुआ आपको अर्ज़ करता हूँ, सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, और इस तरीके से पढ़ें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जो रहीम की मीम है इससे अल्हम्दु के लाम के साथ मिलाकर पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरह 7 मरतबा पढ़ लें। अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ के साथ बच्चे पर दम भी करें और दम के अलावा पानी पिलाएं। अल्लाह ताला, ये तमाम उलमा आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके बच्चे को सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। नापाकी की हालत में शर्ट या दुपट्टा किसी का इस्तेमाल करना, देखें नापाकी की हालत में कुछ हाथ पाँव नापाक नहीं हो जाते, वजूद नापाक नहीं हो जाता। अगर नापाकी की हालत में सारा नापाक हो जाता तो फिर आप घर वालों के लिए खाना भी नहीं बना सकते थे। तो ये शरीयत में नहीं। शोहर अपनी बीवी के साथ बैठकर खाना भी खा सकता है, उसके हाथों का खाना खा सकता है, बिल्कुल इसमें कोई नापाकी का अनुसर नहीं है। तो इसी तरीके से आप जो है वो दुपट्टा पहनती हैं या किसी की शर्ट पहनती हैं तो उसमें कोई नापाकी का तसव्वुर नहीं कि आपके वजूद के साथ लगे वो नापाक हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पाक रहेगा, इल्ला ये कि कोई नापाकी उस पर ना लगे। एक सवाल ये हुआ कि अल्ट्रासाउंड में लड़का या लड़की बता देते हैं। देखिए, ये आम तौर पर करवाना नहीं चाहिए, और मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर्स भी अल्लामा साहब हत्तल इम्कान मना करते हैं, वो भी इतनी आसानी से नहीं करवाते। हाँ, जहाँ पर यानी बच्चे में या खुदा न खास्ता खातून में कोई प्रॉब्लम हो जाए, बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, तो उस सूरत में ये अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। तो ज़ाहिर है कि जहाँ नागुज़ीर सूरत हाल है वहाँ करवाना सही है, और जहाँ पर नागुज़ीर सूरत हाल नहीं वहाँ करवाना सही नहीं। बाज़ लोग सिर्फ ये करने के लिए कि लड़का या लड़की है, इसके लिए करने की ज़रूरत नहीं है, ना उलमा इसकी इजाज़त देते हैं। मैं थोड़ा सा इसलिए इंटरप्ट करूँगा कि इन एवरी चेकअप, जब भी चेकअप के लिए आप जाते हैं, हर महीने डॉक्टर बुलाती हैं, गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं हर महीने 15 दिन बाद वो डेट देती हैं, बुलाती हैं, और हर दफ़ा अल्ट्रासाउंड लाजमी करते हैं वो लोग। हर दफ़ा अल्ट्रासाउंड नहीं होता। 4 मंथ से तो मुसाब मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, ये हसास केस होता है, वहाँ पर होता है, हर मर्तबा नहीं होता। और ये इतना आसान नहीं होता, इसमें खातून को बड़ा नुकसान पहुँचता है, इतना आसान नहीं होता, ये बहुत कम होता है, और इसके स्पेशलिस्ट होते हैं, और ये मतलब उन्हीं से करवाया जाता है। आम डॉक्टर भी इसे नहीं करते या नहीं करते। तो इसीलिए सिर्फ ये जानने के लिए कि लड़का है लड़की है, बिल्कुल गलत है। नागुज़ीर सूरत हाल में जब डॉक्टर कहे तो उस वक्त इजाज़त दी जा सकती है। एक सवाल ये हुआ कि शादी का खर्चा जो है वो सारा ससुराल वाले बर्दाश्त करते हैं, तो ये कैसा है? तो देखिए, बात ये कि शादी का खर्चा अगर ससुराल वाले बर्दाश्त करते हैं, अपनी खुशी से करते हैं, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर एक तरफ उन पर दबाव डाला जाता है कि नहीं जी आप ही करें, आपके अलावा कोई नहीं करेगा, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। ठीक है ना? सबसे बेहतर तरीका ये है कि शादी लड़का और लड़की की होती है ना, तो दोनों अतराफ के जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो इस खर्चे को बर्दाश्त करें, एक दूसरे पर बोझ न डालें, और इसमें नरमी के साथ आपस में लेन देन इस तरीके से कर लें कि दोनों तरफ से बर्दाश्त किए, जो भी खर्चा हो आधा आधा बांट दिया जाए। सबसे बेहतर सूरत ये है। लेकिन दोनों में से कोई एक अगर ये कहता है कि मैं करता हूँ, लड़के वाले कहते हैं हम करते हैं, तो कोई मसला नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन किसी पर दबाव नहीं डाला जा सकता। उन्होंने पूछा है कि ये ससुराल का जो खाना करता है इसको कुछ लोग हराम समझते हैं कि खाना खाना हराम है। ससुराल में मतलब ससुराल ने खाना किया है, हाँ, ससुराली ने खाना किया तो उसको खाना हराम नहीं है, बिल्कुल जायज़ है। ठीक है जी। अल्लाह जी, ये इन्होंने पूछा है कि फिदिया कितना है, इसका बार बार जिक्र किया जाता है, दोबारा जिक्र कर देते हैं कि जो सदका फ़ितर है वही फिदिये की कीमत है। और सदका फ़ितर आजकल जो ऐलान किया गया वो 125 रुपये सदका फ़ितर है, तो वही हर रोज़े का फिदिया अदा किया जाएगा। लेकिन आप उनसे बार बार पूछते रहे कि भाई बीमारी क्या है ये बताइए। तो देखें, बीमारी ऐसी हो कि जो अगर वक्ती तौर पर आर्जी तौर पर सही होने वाली है तो उस सूरत के अंदर फिदिये की तरफ नहीं जाएंगे, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। लेकिन अगर बीमारी ऐसी है जो दायमी है तो इस सूरत के अंदर जो है वो सदका फ़ितर। शुगर है, हाँ, शुगर वाला मेरे ज़हन में नहीं रहा, वो आगे सवाल दोबारा आ रहा है, उसको भी शामिल कर लेते हैं दोनों साथ। शुगर अगर है तो देखिए, शुगर की भी कंडीशन होती है, शुगर का लेवल होता है। हर शुगर जो है वो माने रोज़ा नहीं होता है,
اور ہر شوگر سے پرابلم نہیں ہوتی ہے. ہاں کچھ شوگر بہت زیادہ بڑھ 300 پہ 400 پہ ہے, ان کو ہر تھوڑی دیر بعد کھانا ہے. اور ایک طبیب ڈاکٹر جو صالح وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی اتنے ٹائم بعد نہیں کھائیں گی آپ تو شوگر آپ کی بڑھ جائے گی, آپ کی جان کو خطرہ ہے. ورنہ نارمل شوگر جو ہے اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, ان کو روزہ رکھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. بھائی نے پوچھا ہے کہ ظہر کی نماز نکل گئی اور کیا عصر سے پہلے اسے قضا کر سکتے ہیں, یعنی عصر کا وقت شروع ہو چکا ہے. تو بالکل عصر کا وقت شروع ہو چکا ہے, عصر کی نماز سے پہلے بھی قضا کر سکتے ہیں, عصر کی نماز کے بعد بھی قضا کر سکتے ہیں. لیکن یہ خیال کیجئے کہ یہ قضا خاص طور پہ جو عصر کے بعد ہے وہ مسجد کے اندر اعلانیہ طور پر سب کے سامنے نہیں کریں گے, چونکہ نوافل نہیں ہوتے تو لوگوں کو یہ اطلاع ملے گی کہ آپ نماز قضا پڑھ رہے ہیں. تو چھپ کے آپ کر سکتے ہیں, عصر کے بعد, عصر سے پہلے آپ جو ہے سنتوں کی جگہ نماز کو کر لیں تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی. بھائی نے پوچھا ہے کہ دوران نماز وضو کا ٹوٹ جانا امام یا مقتدی کا, امام کا وضو ٹوٹ جائے یا مقتدی کا وضو ٹوٹ جائے, اس کا حکم یہ ہے کہ جب بھی وضو ٹوٹ جائے ایک لمحہ ایک ساتھ بھی بغیر وضو کے آپ نماز کے اندر کھڑے نہیں ہو سکتے. آپ اپنے منہ پر ہاتھ رکھیں, ایسے لگے جیسے نقصیر آ گئی ہے, اور نماز کو وہیں پر چھوڑیں. اگر امام کھڑا ہے تو اس کا نائب آگے بڑھ جائے گا اور نماز کو مکمل کرے گا. لوگوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آپ جائیں گے تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا. لیکن یہ شرم کرتے ہوئے کھڑا ہونا کہ لوگ کیا کہیں گے, آپ بغیر وضو کے نماز کے اندر کھڑے ہیں, اور نعوذ باللہ اگر اس کو حلال سارے مقتدی آپ مقتدی نہیں, مقتدی امام ہو یا مقتدی ہو, اچھا صحیح, مقتدی بھی اگر کھڑا ہے, مقتدی بھی اگر, وہ تو نمازوں کا سارا آ گیا, لیکن وہ امام چلا گیا, مقتدی اکیلا کھڑا ہے کہ یار میں نکلوں گا لوگ کیا کہیں گے مجھے, اور اگر نماز کو خفیف سمجھا, ہلکا سمجھا اور بے وضو کھڑے رہے تو یہ تو کفر تک معاملہ چلا جائے گا. بلکہ میں نے ایک امام ایسے بھی دیکھے ہیں علامہ صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے, کہ مصلی پر کھڑے ہیں, اقامت ہو چکی ہے, اور کہا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے. یعنی یہ بڑی بات ہے, یہ خوف خدا ہے. اچھا اب یاد رکھیں کہ خلیفہ جو مقرر کرنے کا بیان ہے وہ پورا فقہ میں موجود ہے, لیکن اس دور میں چونکہ یہ سمجھ نہیں پائیں گے تو لہٰذا قبلہ علامہ صاحب نے بالکل صحیح صورت بتا دی کہ یہ کر رہے ہیں. بالکل صحیح. جی علامہ صاحب. جی حضرت. جی علامہ اکرام صاحب. علامہ اکرام صاحب, یہ ایک آیا ہے کہ بھائی لڑائی میاں بیوی کے اندر ہوئی اور کہہ رہے کہ کب جان چھوٹے گی, تم سے میری کب جان چھوٹے, تو اس نے کہا روکا کس نے, چلے جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس سوال میں وہ اس کی شرعی نقطہ نگاہ پوچھنا چاہ رہی ہیں طلاق کے حوالے سے. تو بہرحال اول تو یہ ہے کہ ان کلمات کے ذریعے سے طلاق کسی طرح واقع نہیں ہوتی. یہ کلمات ایسے ہیں غصے میں کہہ دیے گئے ہیں, اور اس غصے کے رسپانس میں آپ کو رسپانس مل گیا کہ چلی جاؤ, کس نے تمہیں روکا ہے, تو ایسے کلمات کے ذریعے سے طلاق واقع نہیں ہوگی. بہرحال ان جملوں سے احتیاط برتی جائے. آج آپ نے یہ کہہ دیے ہیں, پھر کچھ ایسے کلمات آپ کی زبان سے نکل جائیں جو کنایتاً جو ہے وہ طلاق کا اشارہ دیتے ہوں, تو پھر معاملہ زیادہ خراب ہو جائے گا. تو لڑائی جھگڑے میں احتیاط کرنی چاہیے, اس طرح کے جملوں سے اجتناب برتیں. علامہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ مطلق ویسے لڑائی جھگڑے کے اندر یہ کلمات کہیں تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی, لیکن اگر مذاکرہ طلاق ہے اور طلاق کی نیت ہے تو اس باب کے اندر پھر جو ہے کہ چلی جاؤ, یہ طلاق کے اندر شمار ہوں گے. یہ جو چیز وغیرہ ہوتی ہے اس کے اندر پیزا وغیرہ میں چیز, جی پنیر, کیا پہلے تو آپ بہت کھاتے تھے, زیادہ تھوڑا سا احتیاط, پہلے تو بہت کھایا. پنیر اور چیز, پنیر اردو میں کہتے ہیں چیز, اس کو انگلش میں کہہ دیتے ہیں. تو بہرحال وہ کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس سے منع کیا جائے. ہاں اگر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کوئی شوگر کا مریض کھا رہا ہے یا کوئی ڈائبیٹک کھا رہا ہے تو اس کو تو وہ حلت اور حرمت کے اعتبار سے کوئی ایسی بات نہیں. صاحب آپ کھاتے ہیں پنیر؟ میں بہت کم کھاتا ہوں. اچھا کبھی علامہ صاحب آپ اتفاق پنیر ٹھیک. اچھا جی, ایک سوال یہ ہوا کہ صحابہ کے والد کا نام لے کر ہم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, اور یہ کہنا چاہیے یا نہیں, کیونکہ بعض صحابہ کے جو والد تھے وہ کفار میں سے تھے, صحیح نا. ہم جیسے جی سعد بن ابی وقاص, عمر بن خطاب, ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پر جو نسبت ہوتی ہے نا وہ ان کے والد کی نسبت نہیں ہوتی, ان کے نام کی نسبت, مقصود ان کا نام ہوتا ہے. تو چاہے آپ کتنا ہی لمبا نام کیوں نہ لیں, چاہے ان کے کافر والد کا نام کیوں نہ لیں, لیکن مقصود چونکہ وہ صحابی ہیں تو ہم کہیں گے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی دونوں مسلمان ہوں, جیسے عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں. ہاں یہاں پر ایک مراد ہے نا, حضرت عمر مراد ہے, خطاب مراد نہیں ہے.
تو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، دونوں مراد ہوتے ہیں، دونوں مسلمانوں تو عنہما کہا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ حرمین طیبین میں عورتوں کی نماز کا کیا حکم ہے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں مسجد میں جہاں پر عورتوں کے لیے پردے کا اہتمام ہو، آنے جانے کے راستے الگ ہوں تو ٹھیک ہے، منع نہیں کرتے کہ ہونا چاہیے، صحیح ہے. ان کو نماز مسجد میں یعنی عیدین کی ہے یا جمعے کی ہے وہ جاتی تراویح کے لیے جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے حدیث پاک کا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے میری مسجد سے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں. اچھا ٹھیک ہے نا، یہ مسجد نبوی کی بات ہو رہی ہے. اور فرمایا کہ گھر میں بھی صحن سے بہتر یہ کہ دالان میں نماز پڑھیں، اور دالان سے بہتر یہ کہ اپنے کمرے میں نماز پڑھے. یعنی عورت کی نماز جتنا اندر ہو اتنا بہتر پردے میں ہو. تو اسی لیے عورتوں پر جماعت واجب نہیں ہے اور وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور یہ دیکھیں مدینہ شریف میں جو خواتین تھی تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کے لیے بھی فرمایا نا، تو چاہے وہ مکے میں ہو چاہے مدینے میں ہو تو نماز خواتین کے لیے اپنے گھروں میں ہے. لیکن وہاں جا کر پڑھیں گی یعنی وہ خود بھی نماز پڑھیں گی انفرادی طور پر بھی تو نماز ہو جائے گی، بہتر یہ کہ گھر میں پڑھیں. ٹھیک ہے، ایک بریک کے بعد مزید سوالات اور ان کے جوابات انشاءاللہ علماء کرام دیتے ہیں آپ کو. بریک. جی ناظرین تشریف لائیے. مفتی صاحب سوالات رہ گئے ہیں، جوابات. ہوا کہ کیا کسی چیز پر پیکٹ پر حلال لکھا ہوا ہو تو پروڈکٹ پہ حلال لکھا ہوتا، ٹھیک ہے. تو عام طور پر دیکھیں ایسے ادارے بھی ہیں، آرگنائزیشنز بھی ہیں کہ جو اس کو باقاعدہ سرٹیفائڈ کرتے ہیں، اور خاص طور پر غیر مسلم ممالک میں بھی ایسے مغربی ممالک میں بھی ہوتے ہیں. تو جب کسی کے متعلق کوئی یقین بھی نہ ہو یا کوئی غلط بات مشہور بھی نہ ہو اور اس کی کمپنی اگر ایمانداری میں مشہور ہے اور پروڈکٹ پر جو ہے حلال لکھا ہوا ہے تو اسے حلال مانا جائے گا. لیکن کسی کے متعلق مشہور ہے کہ یہ جو ہے نا کچھ گڑبڑ ہے تو پھر جو ہے نا اس میں تحقیقات کی جائیں گی، اس میں احتیاط کی جائے گی. آدھی اذان ہوئی، آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا اور آنکھ کھولی تو روزہ ہو جائے گا. بالکل روزے کی نیت کر لیجیے، روزہ ہو جائے گا. سحری سنت ہے، نہیں کی تو خدا نہ خواستہ گناہ نہیں ہے آپ پر. ٹھیک ہے جی علامہ صاحب. جی علامہ ہے کہ زکوٰۃ، صدقہ اور فطرانہ اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں صدقہ تو لفظ مطلق ہے، اس کے اندر صدقات واجبہ بھی آتے ہیں، زکوٰۃ بھی ہے اور فطرانہ بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئے صدقات واجبہ. اور ایک صدقہ نفلی ہوتا ہے. صدقہ نفلی تو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. جو صدقات واجبہ ہیں، جو زکوٰۃ ہے اور مثال کے طور پہ فطرانہ ہے، روزے کا فدیہ ہے، قسم کا کفارہ ہے اور روزے کا کفارہ ہے، اور کیا چیز ہے مصعب؟ جی یہ سارے کے سارے جتنے سارے کے سارے ہیں یہ ہیں تمام کے تمام صدقات واجبہ. ان کو آپ صرف اور صرف فقیر شرعی کو دے سکتے ہیں. اور منت کے مثال کے طور پر منت کو تو روزے رکھنے یا پھر آپ نے کوئی چیز کی منت مانی ہے کہ میں اتنے پیسے دوں گے تو یہ صدقات واجبہ ہیں، ان کو آپ فقیر شرعی کو دیں گے. فطرانہ بھی آپ فقیر شرعی کو دیں گے. باقی صدقات جو ہے نفلی وہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. ہاں انہوں نے پوچھا ہے کہ والدین کو دے سکتے ہیں، تو والدین کو صدقات واجبہ نہیں دے سکتے ہیں، اپنے اصول کو اور اپنے فروع کو نہیں دے سکتے ہیں. باقی ویسے صدقہ تو نہیں کہیں گے، والدین کو کیا صدقہ دیں گے، لیکن آپ جو دیتے ہیں وہ ویسے ہی صدقہ ہوتا ہے. اپنے بیوی بچوں کو جو کھلاتے ہیں ویسے ہی صدقہ ہوتا ہے. سسر کو دے سکتے ہیں، صدقات واجبہ ساس سسر کو دے سکتے ہیں. صدقات واجبہ جو ہے ساس سسر کو دے سکتے ہیں، اپنے اصول اور فروع کو نہیں دے سکتے صدقات واجبہ. دوسرا بھائی نے پوچھا ہے کہ مسواک دوسرے کے استعمال کرنا، دیکھیں شرعاً تو کوئی قباحت نہیں ہے لیکن ایک طبیعت کے اندر گرا گزرتا ہے تو احتیاط کرنی چاہیے. دوسرے کی مسواک استعمال نہ کریں، اپنے مسواک استعمال کریں. ٹھیک ہے. بہن نے پوچھا ہے کہ جیب خرچی شوہر دیتا ہے اور اس کے بعد پوچھتا ہے کہ جیب خرچی کہاں خرچ کی ہے. بہرحال یہ بڑا نازک اور حساس مسئلہ ہے مفتی صاحب قبلہ. تو اس میں یہی ہے کہ دیکھیں اگر آپ من وجہ دیکھیں تو آپ نے جیب خرچی دے دی تو اب ان کی ملکیت ہوگی. اب آپ پوچھو تو نہیں، پیچھے لگو گے کیا کہ بھائی کہاں خرچ کی ہے، چھوڑ دو، اس نے اپنی ضروریات پہ خرچ کی ہوگی. ٹھیک ہے، ایک من وجہ تو اس کا یہ حل ہے. یا چلو اب اگر اپنے اہل و عیال پہ بھی خرچ کیا، اپنے بہن بھائیوں پہ بھی، جب آپ مالک بنا دے، آپ کی بات وہی نا، ہبہ کر دیا تو پھر کیا؟ جب آپ نے دے دیا اس کو کہا کہ آپ کا مال ہے. یا تو دو ہبہ تو کرنا چاہیے لیکن بعض اوقات ہبہ نہیں کرتے.
حضرت جب الگ جیب خرچی کا نام دے کے اس کو الگ پیسے دے رہے ہیں. میری منتھلی پاکٹ منی. جب پاکٹ منی ہے تو پھر تو وہ ہبہ پاکٹ منی ہے، تو ان کی ہے. لیکن گھر کا خرچ وغیرہ دیا ہے کہ فلاں کام ہے فلاں کام ہے تو اس میں وہ پوچھ سکتا ہے. جب پاکٹ منی دے دی تو ختم بات. پاکٹ منی ہے خالصتاً، اس میں پوچھ رہا ہے کہ کہاں خرچ کیا تم نے. جی نہیں وہ تو بہرحال پاکٹ منی اگر آپ نے دے دیے تو آپ سے گزارش ہے میرے بھائی کہ آپ پوچھیں نہیں، پیچھے نہ لگے. ایک سوال اور آیا ہے جو ہے وہ ہمیشہ سر پر ٹوپی رکھنا لازم و ضروری ہے یا نہیں ہے. دیکھیں اچھا ہے کہ سر پر آپ ٹوپی رکھیں، امامہ پہنیں، لیکن نہیں بھی رکھی ہوگی تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو لوگ کفر و اسلام سمجھے. ہمارے یہاں مثال کے طور پہ کبھی کوئی بندہ بیٹھا ہو اگر ننگے سر پانی پی رہی ہوئی ننگے سر پانی، جیسے نعوذ باللہ من ذالک کفر کر لیا. تو ہم یہ تو پوچھتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا یہ ٹوپی پہنی ہے نہیں پہنی ہے، یہ کپڑے پہنی، شلوار، وہ اماموں کے پجامے اور شلواریں جو ہیں وہ فیتے لے کے ناپ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ یہ سب نے جو کپڑے پہنے ہوئے یہ حلال کے بھی ہیں، حرام کے ہیں، سود کے ہیں، بنیاد آپ نے بتائی تھی پچھلی دفعہ بھی. سود کے ہیں یا اسمگلنگ کے ہیں، یہ کوئی بھی نہیں پوچھتا. بالکل صحیح. ماشاءاللہ رکھتے ہوئے جب سب نے پہن رکھی ہے تو کوشش پہن لے آپ ٹوپی پہن لے. لیکن وہ سب یہ ہے کہ بہت زیادہ بھی شور ڈال رہے ہوتے ہیں. میرے ابھی جمعے کو ایک آیا کہنے لگا جی یہ دیکھیں سارے نوجوان بیٹھے ہوئے آپ ان کو ٹوپیاں پہنائیں. بھائی یہ آ گئے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو، نوجوان بچے پہن لیں گے انشاءاللہ، امامہ پہن لیں گے. ایک مجھ سے بڑا اہم ترین سوال آیا ہے، اس پر ہم گفتگو تو کر چکے، میں چاہتا ہوں علامہ اکرام صاحب اس پر گفتگو کریں کہ دوسری شادی کو کہنا کہ بہت گھٹیا حرکت کی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں تو اللہ رب العزت نے جو حکم ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، یعنی دوسری، تیسری اور چوتھی کی اجازت قرآن مجید فرقان حمید نے دی ہے. وہ جو قید کے ساتھ دی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ان میں عدل کر سکتا ہو تو اسے جی بالکل وہ دوسری بھی کر سکتا ہے، تیسری بھی اور چوتھی بھی. اچھا حضرت مسئلہ وہ کتنا ہی عدل کر لے، ہمارے یہاں خواتین کہتی ہیں نہیں ہوا عدل. دیکھیے یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. معاشرے میں ایک ایسی چیز پروان چڑھ چکی ہے کہ دوسرے نکاح کو اور دوسری شادی کو جو ہے گناہ کبیرہ تصور کیا جاتا ہے. اللہ نہ کرے وہی شخص اگر کہیں چھپ چھپا کر اپنا منہ کالا کرتا پھر رہا ہو تو تب تو آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی. لیکن وہ ایک شرعی اس کو جو اللہ نے اجازت اور رخصت دی ہے اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس طرح کے بہت ہی بے ڈھنگے قسم کے اعتراضات ان پر کرتے ہیں کہ جناب اس نے کوئی گھٹیا کام کر دیا. یہ تو گھٹیا تو بہت ہلکا لفظ ہے، لوگ نہ جانے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں. اور پہلی جو شادی ہے اس کو بھی توڑنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا حلال پہ حرام کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں. بالکل وہی میں بات حرام کام کر لیتے اس سے بہتر تھا. بالکل اسی طرح سے میں یہی بات عرض کر رہا ہوں. تو یہ بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. گھٹیا الفاظ کہنا اس عمل کو کہ جب وہ شخص عدل بھی کر رہا ہو، انصاف بھی کر رہا ہو، دونوں کو محبت کے ساتھ رکھ رہا ہو تو پھر بہت کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے. اور علامہ صاحب وہ اس سے بہتر ہے جی جو ایک کے ساتھ ہے نا، جس نے دو سے نکاح کیا اور دونوں کے ساتھ عدل کیا، انصاف کیا، وہ ایک نکاح والے سے بہر طور بہتر ہے. عدل و انصاف کا اجر اور ثواب اسے ملے. بالکل کہ نیک مرد نیک عورتوں کے لیے نیک عورتیں. جی اس کا بھی بتا. اس کا جواب انہوں نے خود ہی دے دیا کہ شاید یہ تربیت میں کمی ہے یا معاشرے کے اثرات ہیں. بالکل ایسے ہی قرآن نے تو ایک فیصلہ فرما دیا ہے اور جو جتنا طیب اور طاہر ہے اللہ رب العزت اس کے لیے ویسا ہی جو ہے جوڑا منتخب فرماتا ہے. ہماری تربیتوں میں یہ ضرور فقدان اور کمی رہ گئی ہے جس کے سبب سے اس طرح کی ناچاقیاں ہمیں نظر آتی ہیں. ہمیں اپنے احوال کا محاسبہ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا اس میں ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے، اس میں ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ برے آدمی یعنی خدا نہ خاصہ کوئی برائیوں میں ملوث ہوں تو معاشرے میں برائی کو یعنی ملان کرتی ہے. مثال کے طور پر ابھی کوئی میڈیا پر ایک شخص غلط بیان دے دے، اسلام کے خلاف بیان دے دے تو آپ دیکھیں گے کتنے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے اس کی حمایت کر رہے ہوں گے. جی ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے کوئی ایک اچھا بیان دے دے دین اسلام کے بارے میں تو پھر کتنے دین اسلام سے محبت کرنے والے ان کے حق میں بیان دے رہے ہوں گے. تو ایک اس کا اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا باقی ایک سوال یہ ہوا کہ بچوں کو کس طریقے سے نماز کی طرف لائیں. بچوں کو آپ انعام یعنی کا لالچ دے کر کہ جی آپ 5 ٹائم نماز پڑھیں گے یہ درست ہے یہ نہ ملے گا. بالکل درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو منع کرتے ہیں تو پھر وہ بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی والدہ
پر وہ اعتراض اٹھائے. اور اس طرح کئی خواتین نے, کئی لوگوں نے اپنے بچوں کو عبادت کی طرف راغب کرنے کے لیے ایسا کیا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ شروع میں وہ انعام کے لالچ میں پڑے گا, لیکن جب بالغ ہو جائے گا پھر اللہ کی رضا کے لالچ میں پڑے گا, پھر عادت اس کی ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ سے دور نہ کریں, شروع سے ہی ان کی عادت ڈلوائیں. جب آپ بچے سے کہیں گے نا کہ آپ کہتی ہیں نا کہ آج اگر آپ نے یہ اچھا پڑھ لیا, ٹیوشن اچھا پڑھا تو یہ ثواب ہے, میں آپ کو یہ انعام دوں گی, آپ ایگزام میں پاس ہو گئے تو آپ جو مانگو گے میں دوں گی, یہ ہوتا ہے نا. بالکل. تھوڑا سا نماز قرآن کے لیے بھی کہیں کہ بیٹا اگر آج تو نے 5 ٹائم نماز پڑھی, قرآن پڑھا تو تجھے یہ انعام دوں گی. انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ بچے کی خود بخود عادت ہو جائے گی. تو تھوڑا سا اس طرف لانے کی ضرورت ہے. باقی 7 سال کا بچہ ہو تو اسے کہیں, حکم دیں, 10 سال کا ہو جائے تو سختی کر کے بھی پڑھوا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ جمعۃ الوداع میں قضائے عمری, بھائی کون سی قضاء عمری؟ یہ بالکل غلط روایت ہے, یہ موضوع روایت ہے. قضا جو ہے وہ آپ کو قضا کرنی ہوگی, آپ کو وہ قضا نمازیں پڑھنی ہوگی. ایسا نہیں کہ 2 رکعت پڑھیں اور پتہ نہیں 60 سال کی نمازیں جو قضا ہے وہ معاف ہو جاتی ہیں, ایسی کوئی روایت نہیں ہے, یہ غلط ہے بالکل. ایک روایت, ایک سوال یہ کہ سورہ بقرہ اور آل عمران کی فضیلت. سورہ بقرہ جو ہے اسے وہ نور فرمایا گیا کہ جو نور امت محمدی کے علاوہ کسی اور امت کو عطا نہیں فرمایا گیا. سورہ بقرہ کے جو آخری ہے نا, آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین, خاص طور پر اسے نور بتایا گیا. اور یہ بھی فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھا کرو. فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. اور سورہ آل عمران فرمایا کہ جو اسے پڑھے گا تو اسے زہراوین بھی کہا گیا, سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو. اور یہ بھی فرمایا کہ روز قیامت یہ جو وہ پرندوں کے جھنڈ نہیں آتے, اس طریقے سے یہ غول در غول آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گی. ایک سوال یہ ہوا کہ سورہ میں خاتم النبیین بھی لکھا ہوا ہوتا ہے, خاتم النبیین بھی لکھا ہوا ہوتا ہے, تو کیا بعض اوقات حروف جار آتے ہیں علا من فی تو خاتمی میم کے نیچے زیر ہوگا, اور بعض اوقات یہ نہیں آتے اور عامل اس بات کا تقاضا کرتا ہے مفعولیت کا تو پھر زبر آتا ہے. تو جہاں پر زبر ہو تو وہاں زبر پڑھیں, جہاں پر زیر ہو تو وہاں پر زیر پڑھا جائے. ایک سوال یہ ہوا کہ والدہ درود پاک پڑھتی ہیں تو بارک لنا کو دہراتی ہیں, تو عام حالت میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ دہرا لیتی ہیں, لیکن نماز میں اس طرح بغیر کسی عذر کے نہیں کرنا چاہیے. دہرا لیے تو نماز آپ کی ہو جائے گی. ایک سوال یہ کہ سرونٹ کوارٹر بہت چھوٹا ہے, کیا کریں؟ کچھ بھی کر کے اتنی جگہ بنا لیں کہ آپ بآسانی وہاں پر نماز پڑھ سکیں. اس حال میں اشاروں کے اس کے ساتھ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. علامہ صاحب 2 رہ گئے. جی علامہ صاحب. بس یہی ایک تو پوچھا انہوں نے کہ کرائے پر ہم نے, والدہ نے جو کمرہ ہے وہ کسی کو گروی رکھوایا ہوا تھا, اس نے وہ کرائے پر دیا ہوا ہے. تو دیکھیں گروی چیز کو نہ استعمال کر سکتے ہیں, نہ اس کو کرائے پہ رکھ سکتے ہیں, نہ اس کا کسی بھی اعتبار سے استعمال کیا جا سکتا ہے. اور کیا مصعب؟ والدہ نے جو, اچھا یہ کیا کہتے ہیں بہن, انہوں نے یہ کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم پر مصیبت ہے اس لیے تم تمہاری دعائیں قبول نہیں ہیں اور تم گناہگار ہو. تو بہرحال ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے اپنی بہن کے بارے میں. اللہ کس کی قبول کرتا ہے, کون آزمائش میں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. جی علامہ صاحب حصار فرما دیں, ہم لوگ بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد انشاءاللہ معروف ممتاز نعت گو و ثنا خواں جناب قبلہ عزیز الدین خاکی صاحب اور 2 نوجوان ثنا خواں محمد عثمان غنی اور محمد شہباز انشاءاللہ میں جوائن کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ بابنا تبارک حیتاننا یاسین سقفنا کافا یا عین صاد کفایتنا حامیم عین سین قاف حمایتنا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. ستر العرش مسبور علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا یقدر علینا واللہ من ورائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. گرد من, گرد خانہ من, گرد خانہ من, گرد زن و فرزندان من, گرد مال و دوستان من تو حصار حفاظت بشوی تو نگہدار واشی. یا مالک مولا عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, عالم اسلام کے مسلمانوں کا حصار فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. خزینہ شان رمضان, اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان, بخشش و مغفرت کا, بخشش و مغفرت کا سفینہ